کم بیک کل 13 اکتوبر ہے اور ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام 17 جج ان کی بینچ بیٹھے گی اور معاملہ ہوگا سامنے این آر او عمل درآمد کے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا 16 دسمبر کو اور اب 13 اکتوبر تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کی بار بار یاد دہانی، سپریم کورٹ کی بار بار تنبیہ، سپریم کورٹ کے بار بار حکم کے باوجود حکومت اس بات پر مصر ہے کہ سوئس عدالتوں میں صدر آصف علی زرداری کے بارے میں جو مقدمات تھے ان کو دوبارہ اجرا کے لیے حکومت خط نہیں لکھے گی۔ حکومت اس حوالے سے دوسری جو احکامات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس پر بھی عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے لیے ایک علیحدہ رپورٹ نیب کی جانب سے اس کے نئے چیئرمین جناب جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ کی جانب سے کل سپریم کورٹ کی 17 رکنی بینچ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا پاکستان کے سامنے ایک اور معاملہ ہوگا اسی 17 رکنی بینچ کے سامنے کہ این آر او کے فیصلے پر نظر ثانی حکومت نے جو کہ یہ نظر ثانی کی اپیل فائل کی، لیکن 10 مہینے فیصلہ آنے کے باوجود مختلف ہیلے بہانوں سے یہ سماعت کے لیے سامنے نہیں آئی ہے اور آخر وقت پر بھی حکومت نے کہا کہ اس کے وکیل کمال اصفر کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے وقت دیا جائے تاکہ نیا وکیل مقرر کیا جائے۔ یہ درخواست مسترد ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل 17 رکنی بینچ کے سامنے یہ معاملہ بھی آئے گا۔ حکومت مسلسل کوشش کرتی رہی ہے کہ معاملہ التوا میں رہے، لیکن ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا۔ حکومت کی خواہش، اس کی کوشش، اس کا برملا اظہار کیا صدر آصف علی زرداری کے معتمد خاص اور آج کل کے دائیں ہاتھ بابر اعوان نے کل، جب انہوں نے اس خواہش اور امکان کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ پہ 13 اکتوبر بھی آ جائے گی، 14 اکتوبر بھی آ جائے گی، کئی سال گزر جائیں گے۔ سپریم کورٹ کو یہ حق ہے کہ وہ درخواست کوئی بھی ہو مسترد کرے یا منظور کرے، لیکن آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہوا ہے آرٹیکل 10 میں کہ ہم اپنی مرضی کا وکیل کریں۔ میرے وکلا جو وزارت کے ہیں وہ اس وقت وہ جو آرڈر ہے اس کے اصول کی کوشش کر رہے ہیں اور آئینی عدالتوں میں راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جس کے بعد ہم پیچھے ہٹے ہوں سپریم کورٹ میں، ایک بھی۔ ہم نے اپنے آئینی حقوق استعمال کیے ہیں۔ 13 تاریخ کے فوراً بعد انشاءاللہ 14 آئے گی اور یہ کئی سال چلتی رہے گی۔ 13 کے بعد 14 آئے گی اور کئی سال چلتی رہے گی۔ کیا یہ واقعی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس کی جاننے کے لیے جائیں گے لاہور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشتر اصاف علی جو کہ ماہر آئین و قانون ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشتر صاحب۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ٹلتا رہے گا، 13 کے بعد 14 آئے گی اور اس کے بعد کئی سال چلتی رہے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا 16 دسمبر کے اس فیصلے پر مزید عمل درآمد کئی ہفتے کئی مہینے ٹالا جا سکتا ہے؟ اس پہ نظر ثانی کی اسی طرح سے ٹال مٹول کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ کل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے تمام 17 ججز بیٹھیں گے، اس معاملے کی سماعت کریں گے۔ آپ کے خیال میں امکان ہے کہ یہ تاریخ در تاریخ پڑتی رہے گی ایک بار پھر؟ دیکھیے کامران صاحب، تاریخ پڑتی ہے اور 13 اکتوبر ہر سال آتی ہے، 14 بھی آئے گی، لیکن یاد رکھیے وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے اور یہ معاملات جو ہیں اگر خوش اسلوبی سے 12 دسمبر کے بعد 16 دسمبر کے بعد اس کو آگے چلایا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی کہ ان کو التوا کی بارہا درخواست کرنی پڑتی، بارہا تنبیہات سننی پڑتی۔ نہ صرف سپریم کورٹ سے تنبیہات سننی پڑ رہی ہیں بلکہ ساری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے اور آپ کے اپنے ملک کے اندر جو اس کا انتشار سارا پھیلا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ شتر مرغ ریت میں منہ اپنا دے دے اور یہ کہے کہ کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، معاملات صحیح چلیں گے۔ معاملات صحیح اس طرح نہیں چل سکتے۔ جس طریقے سے التوا کی درخواستیں دیتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک انتہا ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے، جبکہ انہوں نے رپورٹ بھی دائر کر دی ہے، کہ اس کے اندر اب آگے کام ہونا پڑے گا۔ ریویو جو ہے ان کو اپنا آرگیو کرنا ہوگا، رپورٹ کے اوپر ان کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ ملک کے اندر کتنے کیسز انہوں نے کھولے ہیں، کن کن لوگوں کے کھولے ہیں اور اس کے اندر کتنی رقومات ہیں، وہ کون کون سے پروجیکٹ سے متعلق ہیں اور ان کے اندر کیا پروگرس ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا نیب کا۔ اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرلز کو بھی یہ میرا خیال ہے چاہیے کہ وہ بھی رپورٹ دائر کریں کہ جو کرمنل کیسز کراچی میں اور سندھ میں اور باقی صوبوں میں این آر او کی وجہ سے ختم کیے گئے ہیں ان کو کہاں تک وہ لے کے آئے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔
اور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ معاملہ کہ یہ نظر ثانی کی جو حکومت کی درخواست ہے، اس کے پیچھے بہت امپورٹنٹ آرگومنٹس یہ دیے جاتے ہیں کہ حکومت اس کیس کی نظر ثانی کے لیے کہہ رہی ہے جس کا اس نے دفاع ہی نہیں کیا، جس کے لیے اس کے ایک اٹارنی جنرل شاہ کاور نے، پھر اس کے وکیل کمال اصفر نے 2 بار کہا کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ NRO کالا قانون ہے، اس سے جن لوگوں کے خلاف، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، حکومت ان کے خلاف کارروائی بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا ابھی یہ معاملہ طے ہونا باقی ہے کہ یہ ریویو یعنی کہ نظر ثانی سماعت کے قابل بھی ہے یہ معاملہ، یا یہ کہ نہیں اب اس پہ سماعت ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ریویو کا میرا خیال ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ریویو کا سکوپ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں یا بھی کسی بھی کورٹ میں. ریویو جو ہے وہ ری ہیئرنگ نہیں ہوتی. ریویو کا مطلب ہے کہ آپ عدالت کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ عدالت سے فلاں فیکٹ یا فلاں لا یا فلاں جو پہلے کی کوئی نظیر ہے وہ اس کے فیصلے کے اندر سہون رہ گئی ہے یا وہ پیش نہیں کی گئی. یہاں پہ 2 جو مجھے یاد پڑتا ہے 2 ایپلیکیشنز ہیں، بلکہ 2 سٹیٹمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ، جس میں حکومت کے وکیل نے بھی اور اس وقت کے ایکٹنگ اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ ہم اس معاملے کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے بیکاز یہ کالا قانون ہے. سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ نان ایسٹ ہے. نان ایسٹ سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے سمجھا جائے گا جس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. جب کوئی قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا تو اس کے تحت کوئی کارروائی جو ہے نہ روکی جا سکتی ہے، نہ کسی کو اس میں استثناء مل سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ ریویو جو ہے، میں یہ آئی کانٹ کامنٹ کہ کل کیا ہوگا، بٹ ریویو کا جو سکوپ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر گنجائش جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا ایسے معاملات میں جہاں پہ صاحب کہ جو اس وقت ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید یہ امکان ہے اس بات کا کہ کل جناب لطیف کھوسہ جنہوں نے آج وزیر اعظم کے مشیر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا، کل وہ اس مقدمے میں حکومت کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوں. اس سے پہلے جناب لطیف کھوسہ کو اٹارنی جنرل کی حیثیت سے ہٹایا ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس شکایت کے بعد کیا گیا تھا جس پہ ان پر رشوت لینے کا الزام لگایا گیا تھا، اور اس کی باقاعدہ دستاویزات جو تھی وہ سپریم کورٹ میں اور اس کے بیانات سپریم کورٹ میں جمع کرائے تھے، جس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف کئی بیانات بھی دیے تھے. دوسری طرف حکومت کے وزیر قانون ہیں بابر اعوان صاحب، جن کے بارے میں بھی بینک آف پنجاب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے مٹیریل ہے کہ اس کے بڑے ملزم نے کہا ہے کہ اس نے کتنے پیسے جناب بابر اعوان کو دیے، اور اس حوالے سے اس کی بڑی تفصیلی جو احوال ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے. حکومت ایسے لوگوں کو سپریم کورٹ کے سامنے لا کے جن پر باقاعدہ الزامات ہیں جو کہ اور وہ الزامات اس وقت خود اور وہ الزامات سراسر کرپشن کے الزامات ہیں، کیا پیغام دینا چاہتی ہے سپریم کورٹ کو اور اعلیٰ عدلیہ کو اور انصاف اور قانون کی جو یہاں پذیرائی ہونی چاہیے اس کو؟ یہ جو بھی آپ نے بات بتائی کہ وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں لطیف کھوسہ صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ بجائے کمال اصفر صاحب استعفیٰ دیں، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے کہ وہ کورٹ میں کل پیش ہوں. ریویو میرا خیال ہے حکومت کو بجائے اس کے کہ وہ ریویو کورٹ کو کہے کہ اپنے آرڈر کو ریویو کریں، ریویو اپنے رویے کو کرنا چاہیے. لٹیگیشن بڑا سیریس کام ہے. لٹیگیشن کے بہت دوررس نتائج ہوتے ہیں. لٹیگیشن خاص طور پہ جب حکومت کے ایسے معاملات ہوں جہاں پہ پولیٹیکل ایشوز بھی آ رہے ہوں اور اس کے اندر حکومت کے امور بھی ہوں، تو آپ کو بہت ہی احتیاط سے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ جو آنا ہے وہ صرف آپ کے کیس پہ نہیں آئے گا، آنے والے وقتوں میں بھی وہ ایک نظیر بنے گا، خاص طور پہ جب وہ 17 رکنی بینچ کے سامنے کیس پیش آ رہا ہو. اسٹریٹجی کو ریویو اگر کریں اور اس کے اندر سوبرائٹی لے کے آئیں تو شاید مناسب ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب اشتر اوصاف علی ہمارے ساتھ. کمرشل بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں جہاں غضب کرپشن کی عجب کہانیاں سامنے آتی رہی ہیں، اسی کا شکار رہی پاکستان کی سرکاری ملکیت میں چلنے والی نیشنل انشورنس کارپوریشن، جس کے چیئرمین کی حیثیت کے لیے دبئی کے ایک نائٹ کلب کے سابق مینیجر کا انتخاب کیا گیا، اور اس نے جو نیشنل انشورنس کارپوریشن کے ساتھ کیا، اس کا جو حشر کیا، اس کا احوال ہم اس پروگرام میں کئی بار آپ کو سنا چکے ہیں.
अरबों रुपए के घपले वहां पर हुए हैं और हमारे प्रोग्राम्स में ये तमाम चीजें मंजर आम आने के बावजूद भी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में हुक्म दिया है FIA को कि नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साबिक के मौजूदा चेयरमैन, साबिक नाइट क्लब के मैनेजर अयाज खान नियाजी और इस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाएं, मुकम्मल तहकीकात की जाए और इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर करप्शन की बेखकनी के लिए एक अहम रास कदम उठाया। इसका अहवाल सुनाएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। आए जिंदगी सजाएं।